بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم قرآنک وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی قرآنی دعائیں سکھائیں گے جس میں دنیا کی ہر بیماری، ہر پریشانی کا علاج موجود ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے جتنی بیماریاں آئی ہیں، تا قیامت تک جتنی بھی بیماریاں آئیں گی، انشاءاللہ یہ قرآنی آیات آپ کی حفاظت کرتی رہیں گی۔ ان قرآنی آیات میں اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ طاقت رکھی ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ مستقبل میں یا ابھی بھی جو موجودہ حالات ہیں، اس وائرس سے حفاظت کے لیے یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو ہر طرح کے وائرس سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی پریشانی سے انشاءاللہ العزیز محفوظ رکھے گی۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھیے کہ صحت اور بیماری یہ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ انسان کی زندگی کے کوئی بھی 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج اگر انسان خوش ہے تو کل وہ ضرور پریشان ہوگا، اور اگر وہ آج اپنے جسم میں قوت محسوس کر رہا ہے تو کل وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کے اوپر دن میں بھی کئی طرح کی مختلف کیفیات گزرتی ہیں۔ کبھی انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے، اور کبھی جذباتی طور پر بیمار ہوتا ہے، اور کبھی انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے، اور ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنی چاہیے، اس کی جانب رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے لیے خوب دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات بیمار خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، تو جو بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائے، جو بیمار کو دیکھنے کے لیے جائے، اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقرباء، حتیٰ کہ ہسپتال کا عملہ مریض کے لیے ایسی دعائیں پڑھ سکتا ہے جو اس کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے، اسے اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو جب انسان بیمار ہو، اور خصوصاً اگر ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس میں بظاہر شفا کی دور دور تک کوئی امید نہ ہو، تو ایسے میں اور بھی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور ایسے اوقات میں اللہ کی جانب خاص رجوع کر لینا چاہیے کہ جلد از جلد صحت یابی ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، اس کا اہتمام کیجیے۔ اور اس سے ایک واقعہ بھی جڑا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار کے پاس سے ہوا جو سخت بیماریوں میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مریض کے کان میں سورۃ المؤمنون کی یہ آیات مبارکہ پڑھی، اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ آپ نے اس کے کان میں کون سی آیات، کون سی دعائیں پڑھی تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے یہ آیتیں پڑھی تھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت نہار منہ اگر آپ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو پی لیں، تو انشاءاللہ العزیز جسم کے اندر جتنی بھی روحانی جسمانی بیماریاں ہوں گی وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی بھی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، یقین کے ساتھ اگر کوئی یہ آیتیں پڑھ لے گا، اور پہاڑ پر بھی اگر یہ آیتیں پڑھے گا
تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ وہ آیات یہ ہیں سورۃ المؤمنون کی آخری آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ کوئی بھی بیمار ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کے دونوں کانوں میں یہ آیات مبارکہ پڑھ دیجئے، اللہ کے حکم سے اسے بہت فائدہ ہوگا اور وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔